So what about the other 1% of the UFO phenomenon? تو ان 1% لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ واقعی حقیقی سائنسدان ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر یقین بھی رکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو ایک ذہین شخص نے مجھے کہی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم خلا میں جا کر غیر ارضیاتی مسائل کو حل کریں، ہمیں پہلے یہ چاہیے کہ ہم اس زمین کے مسائل کو حل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس زمین کے مسائل حل کریں، ہمیں اپنے ارد گرد کے مسئلے حل کرنے چاہیے، اور اس سے پہلے بھی اپنی ذات کے مسائل سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ ہمیں ترجیحات کو درست کرنا ہوگا، پہلے اپنے ارد گرد اور زمین کے مسائل، پھر دنیا سے باہر خلا کے معاملات، وہ معاملات جو حکومت کے پاس ہیں، ان UFO کے بارے میں، اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور جو حقیقت ہے خطرناک حد تک مختلف ہے۔ وہ UFO رجحان کو سامنے رکھ کر دراصل اپنے منصوبہ کی تکمیل چاہتے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2000 سے زیادہ لوگوں کے جینز یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے جینز کیوں جمع کر کے سنبھالے گئے ہیں؟ جواب ہے کہ شاید یہ کسی ٹیسٹ کا حصہ ہو، یا پھر کچھ برے لوگ جو ان کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد جنگ پر جنگ کروانا ہے، اور یہ ذہنی بیمار لوگ اپنے مقصد کے لیے دنیا کو تباہی کی کسی حد تک لے جا سکتے ہیں، اور وہ شاید ایسے بیک اپ کے طور پر انہیں جمع کر رہے ہوں۔ سوال ہے کہ پھر ایسی فوٹیج کیوں جاری کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ جہاں برے لوگ ہیں وہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، یا پھر ایسے لوگ بھی جو حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے۔ انہیں نہیں پتا کہ کون سا خفیہ کام راز میں رکھنا ہے، یا انہیں رکھنا ہی کیوں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ان اداروں کو چلا رہے ہیں وہ ساری بات اپنے اہلکاروں کو بالکل نہیں بتاتے۔ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ خود سوچیں، جب چرچ خود ایسے بیان دے کہ خلائی مخلوق ہمارے دوست ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، ہمیں بڑے پیارے ہیں، اور اس پر بڑی بڑی فلمیں اور ٹی وی پروگرام بنائے جائیں جن میں خلائی مخلوق کو اترتا دکھایا جائے اور ان پر جھوٹی دستاویزات اور فوٹیج تیار کی جائیں، تو معاملہ کہیں نہ کہیں تو خراب ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جواب ہے کہ آپ یاد کریں آپریشن نارتھ ووڈ یا پھر 9/11 کے واقعات کو اپنے سامنے رکھیں۔ حکومت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت بڑے کام کرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے جس وقت ان کا سب سے بڑا منصوبہ تکمیل کے قریب ہے، یا جس کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں اسے تلاش کر لیا جائے گا، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑے حادثہ کا انتظام کر رہے ہیں جس کی ذمہ داری غیر ارضیاتی مخلوق پر ڈالی جائے گی، حالانکہ وہ دراصل انسانوں کا ہی عمل ہوگا۔ آپ کو جاننا ہوگا کہ یہ نازی جرمنی کے لوگ تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں ایسی چیزوں کی تخلیق کی بنیاد رکھ دی تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ خدا نے انہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ پھر جرمنی کی جنگی قوتوں نے ایسی چیزوں کی تخلیق کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جس سے وہ دنیا کو کنٹرول کر سکیں یا پھر دوسری جنگ عظیم کو جیت سکیں، اور ان کے کئی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ زمین کی کشش ثقل کو ہی قابو کر لیا جائے، اور اس کے لیے غیر مرئی مخلوق تک رسائی بھی شامل رہی۔ جی ہاں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کئی ٹیکنالوجیز ایسی تھیں جنہیں چھپا کر رکھا گیا، اور پھر یہ ان دستاویزات سے پتہ چلیں جو اوباما دور میں جاری کی گئی، اور یہ انکشاف بھی ہوا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ایک چھپی ہوئی حکومت بھی ہوتی ہے جو اصل میں سارا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی تھی جس سے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، جس کے بارے میں آپ صرف سوچ سکتے ہیں، اور اس کا مقابلہ ہائیڈروجن بم سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی فزکس ہے جس کے ساتھ آپ غیر یقینی طور پر دنیا کی ہر چیز کو نئے سرے سے ترتیب دے سکتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ ایسی برتر ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی کہاں سے جو بہت جلد ہماری بہترین صلاحیتوں کو بھی دبا کر رکھ دے گی؟ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معاملات کو بے شمار احرام در احرام بنا کر اپنے راز دفن کر دیے ہیں اس طے خانوں میں جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی اور طاقت ہے وہ اس وقت ہماری دنیا میں کسی بھی شخص یا کسی ملک کی ٹیکنالوجی سے 30 سال آگے ہے۔ 30-40 years when the Iron Curtain came down, when Glasnost finally prevailed, a huge amount of stuff was declassified from the KGB as well. And we now have put this data together. We not only know what the physics is, we know what it can do, we know what it can. حقیقت میں پریشانی کی بات کوئی نہیں، کیونکہ جب ہم ان سے نبرد آزما ہونا چاہیں گے تو ہمیں اپنے ذاتی ڈیٹا سے معلومات لینی ہوں گی۔ ہمارے پاس وہ معلومات بھی ہیں جو سوویت یونین کے سائنسدانوں نے تجربوں سے حاصل کی 30-40 سال تک، اور پھر وہ ایک دم تباہ ہو گئے، اور ایک بہت بڑی معلومات KGB سے بھی حاصل کی گئی۔ جب ہم KGB اور اپنی معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ خفیہ اشرافیہ کیا کر سکتی ہے، کس حد تک جا سکتی ہے اور کیسے کر سکتی ہے۔ یقین کریں اس خفیہ اشرافیہ نے تجربات سے حاصل ہونے والے بے شمار اچھے ثمرات کو خود تک محدود کر لیا ہے اور عام لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہونے دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج 6 ارب سے زائد دنیا میں بسنے والے لوگوں کو وہی سہولیات مہیا کر دیں گے جو ان مخصوص لوگوں نے محض اپنی ذات کی حد تک مخصوص کر رکھی ہیں۔ بے شمار فوائد جن میں غذائی فوائد، ٹیکنالوجی کے فوائد، سفری سہولیات بے انتہا بہتر ہو جائیں گی، اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آنے والے 200-300 سال تک لوگوں کو فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ خلا اور خلائی مخلوق سے نبرد آزما ہونے کے دھوکے پر لوگ دھیان کیوں نہیں دیتے۔ شاید وہ بہت ہی چالاک اشرافیہ ہے اور اس دنیا کے مسائل کو حل کرنا ان کے ترجیحات میں ہی نہیں، اور یہ سب خفیہ حکومت اور سازشی تنظیموں کے ہاتھ میں ہے۔ تینوں حضرات، اپنی اس تقریر کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیڈو گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، خفیہ تنظیموں کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں، اور یہ آپ کو کیا دے رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ یہ اشرافیہ کیوں خوف زدہ ہے کہ کہیں آپ سچ نہ جان جائیں کہ UFO اصل میں کیا ہے۔ سچائی کا راستہ ہی آزادی کا راستہ ہے۔ دل کا سکون آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اپنے خالق کی پہچان اور اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو جاننے کے بعد۔ علم ایک طاقت ہے۔ آپ یقین کریں، ایک انتہائی ذہین و فطین سائنسدان خاتون جن کو میں جانتا ہوں اور جنہوں نے ناسا کے لیے کئی سال کام کیا، ان کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے وہاں کیا کام کیا۔ وہ پاگل ہیں۔ She couldn't remember a thing that they said. She couldn't remember why she no longer was working with NASA. She couldn't remember. In other words, her memory lapses were enormous. لیکن ایسی بھی بات نہیں، پھر بھی اسے یاد کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ اشرافیہ ذہنوں کو قابو کرتی ہے، ذہنوں کو صاف بھی کر دیتی ہے، اور یہ بہت اعلیٰ پائے کی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ اصل مشن کے دوران ہوا کیا تھا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔